ایک بار پھر انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ India has demonstrated considerable restraint in its response. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression. انڈیا نے سرحد پار میزائل داغے، دونوں ممالک ایک دوسرے پر ڈرون حملوں کے الزام لگا رہے ہیں اور الفاظ کی جنگ کے ساتھ ساتھ کشمیر کو ڈیوائیڈڈ لائن کرنے والی لائن آف کنٹرول یا LOC کے دونوں طرف شیلنگ اور فائرنگ جاری ہے۔ یہ جارحیت 22 اپریل کو شروع ہوئی جب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پہلگام کے مقام پر ایک شدت پسند حملے میں 26 شہری مارے گئے۔ انڈیا نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے تردید کی، لیکن بات بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچ گیا ہے کہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اس وقت ایک آل ٹائم لو پر ہیں اور دونوں ملک اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ کارگل کے بعد بھی بات فل سکیل وار تک پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح 13 دسمبر 2001 کو انڈین پارلیمنٹ پر ہونے والے شدت پسند حملے کے بعد، اوڑی میں 2016 میں حملے کے بعد، پھر 2019 میں پلوامہ کے مقام پر ہونے والے حملے کے بعد بھی دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ اب پہلگام حملے کے بعد ایک بار پھر یہی ہوا ہے۔ ہر بار شدید کشیدگی، دونوں طرف کے فوجوں کو موبلائز کرنا اور کئی بار سٹرائکس اور کاؤنٹر سٹرائکس۔ ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محمد یوسف نے اپنی کتاب بروکن فیس نیوکلیئر مائنڈ میں لکھا ہے کہ 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر ہونے والے حملے کے بعد انڈیا بظاہر بھرپور جنگ کے لیے تیار تھا، جب امریکہ نے انڈیا کو گارنٹی دی کہ پاکستان اپنی سرزمین پر موجود شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اگر ایئر فورس کی بات کریں تو انڈیا کے 31 بیٹلز کے مقابلے میں پاکستانی ایئر فورس کے پاس 11 اسکواڈز ہیں۔ فائٹر جیٹس اور بمبار طیاروں کے لحاظ سے انڈیا کو برتری حاصل ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی سب سے کارآمد ہتھیار امریکہ سے حاصل کردہ F-16 اور چین کی مدد سے تیار کیے گئے JF-17 تھنڈر اور G-10C طیارے ہیں۔ اب آتے ہیں موجودہ دور میں زیادہ اہمیت اختیار کرتے ہوئے ڈرون وار کی طرف، جس کا مظاہرہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ملٹری ڈرونز کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دونوں نے نہ صرف کئی غیر ملکی ڈرونز خریدے ہیں بلکہ خود بھی اس ٹیکنالوجی کو تیار کیا ہے۔